بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس ایٹمی تباہی اور تیسری عالمی جنگ سے دنیا کو بچانے کے لیے ہر کام کرے گا۔ روس ایرانی دشمنوں کا بے رحمی سے مقابلہ کریں گے۔ ابراہیم رئیسی۔ اعلیٰ امریکی فوجی کمانڈر نے ترکی کو شام میں حملوں سے خبردار کر دیا۔ افغان پروفیسر نے لائیو ٹی وی شو میں اپنے سرٹیفکیٹس پھاڑ دیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ چائنا میں پھر کورونا سے ہاسپٹل اور مردہ خانے بھر گئے۔ جنرل باجوہ کے ساتھ ہماری حکومت کے اچھے ورکنگ ریلیشنز رہے۔ عمران خان۔ اگر صدر پیوٹن کو مارنے کا کوئی منصوبہ بنایا گیا تو اس کے نتائج کے متعلق بھی احتیاط سے سوچیں۔ روس۔ کشمیری نوجوان نے عمرہ کروانے کی اپنی ماں کی خواہش کیسے پوری کی؟ مکہ مکرمہ میں ہوٹل کی عمارت کے جھکاؤ کے بعد اسے خالی کروا لیا گیا۔ ایک 18 سالہ افغان لڑکی اکیلے ہی احتجاج کے لیے باہر نکل آئی۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روسی نیشنل سیکیورٹی کے نائب سربراہ نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سیاسی شکست کے حوالے سے کہا ہے کہ روس ایٹمی تباہی اور تیسری عالمی جنگ سے دنیا کو بچانے کے لیے ہر کام کرے گا۔ مغرب کا نیٹو کے پھیلاؤ کی تیاری کا مطلب روس کے ساتھ جنگ کی تیاری ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ان ممالک کے ساتھ دنیا کے آزاد ممالک کے تعلقات میں اعتماد، شراکت داری، شائستگی کی امید اور اصولوں کے لحاظ سے بات کرنا اب بے معنی باتیں ہیں۔ اس موضوع پر تو اب بات نہیں ہو سکتی۔ اب روس کے پاس ایسا کوئی عنوان اور موضوع نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مغربی ممالک سے مذاکرات کرنا چاہے، اور اس کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ آج روس اور مغربی ممالک کے درمیان اتحاد کی بجائے دوری ہے۔ گزشتہ سال اس حوالے سے بہت اہم تھا اور اس میں جو واقعات ہوئے ان کی وجہ سے باہمی اعتماد اور احترام کی گفتگو اور مذاکرات کا موقع ختم ہو چکا۔ مغربی ممالک کے سابقہ اور موجودہ سربراہوں کے کردار اور اعمال سے ان کی مایوسی دیکھنے والی ہے۔ وہ ایک خونی جنگ کی شروعات کی تیاری کر چکے تھے۔ شاید آنے والی کئی دہائیوں تک ہم مغربی ممالک کے ساتھ معمول کے مطابق تعلقات کی بحالی کو فراموش کر دیں، اور یہ ہمارا انتخاب نہیں ہوگا، خود انہی کا ہے۔ مغربی ممالک کا ایک قطبی دنیا کا خواب پورا نہیں ہو سکا جس میں ایک شخص حکومت اور اپنے ارادے دوسروں پر تھوپ سکتا ہے۔ جدید حالات میں اب مغرب کے پاس کوئی نیا آئیڈیا بھی نہیں ہے جو وہ دنیا کے سامنے پیش کر کے انسانیت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ روس دنیا کو ایٹمی تباہی اور تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے ہر کام کرے گا۔ اگر ہمیں روس کے امن و امان کی ضمانت نہ ملی تو یہ کشیدگی غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہے گی، اور دنیا تیسری عالمی جنگ اور ایٹمی تباہی کی جانب بڑھتی چلی جائے گی۔ انہوں نے کرنسی لین دین میں ڈالر کے خاتمے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی مغربی ممالک اپنی اقتصادیات کو کنٹرول کرنے اور اس میدان میں دنیا کی رہبری کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ان قریب منہ کے بل گرنے کے قریب ہیں، اور یہ سب ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ کے دشمنوں پر رحم نہیں کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران اس وقت ایک کرد لڑکی مہیسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت کے بعد ملک گیر مظاہروں کی لپیٹ میں ہے۔ ایران نے مہیسا امینی کی موت کے بعد ہونے والے احتجاج کو فسادات قرار دیا اور دوسرے ممالک کو احتجاج پر اکسانے کا دشمنوں پر الزام لگایا۔ ایرانی حکام بار بار امریکہ اور مغرب کو ایران میں پرتشدد احتجاج پر اکسانے کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ صدر رئیسی نے منگل کو ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا کہ حالیہ واقعات فریقین کی جنگ تھی۔ تمام متکبر دھارے اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترے۔ تمام منافقین اس احتجاج میں ملوث تھے۔
نوجوان اس ملک کے نوجوان ہے، قوم کا سینہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن ہم ملک دشمنوں پر کوئی رحم نہیں دکھائیں گے۔ ایران سے باہر انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے دوران 450 سے زائد مظاہرین مارے جا چکے ہیں، جن میں نوجوانوں اور خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ایرانی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مرنے والوں میں 200 سے زائد افراد شامل ہیں، جس میں سیکیورٹی فورسز کے درجنوں ارکان بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 درجن افراد کو اب بھی ایسے الزامات کا سامنا ہے جن کی وجہ سے انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ مظاہرین کی حمایت کرنے والے ممالک نے غلط اندازہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہروں کے حامی اسلامی معاشرے کو اس کے اہداف سے منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پھر غلط حساب لگا لیا، آپ ہمیں مختلف چینلز کے ذریعے پیغامات کیوں بھیجتے ہیں؟ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران کسی کے فریب میں نہیں آئے گا۔ اعلیٰ امریکی فوجی کمانڈر جنرل ایرک کوریلا نے شام میں مداخلت کرنے پر ترکیہ کو باز رہنے کا انتباہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ترکیہ کی مداخلت روکنے کے لیے جو بھی ضرور ہوا ہمیں کرنا ہوگا۔ امریکہ کے مشرق وسطی کے لیے ذمہ دار جنرل ایرک کوریلا نے کہا کہ ترک افواج کے شامی علاقے میں زمینی حملے سے پورے خطے میں عدم و استحکام آئے گا۔ میں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکیہ اور امریکہ کے درمیان حالیہ عرصے میں تعلقات میں کافی خرابی آئی ہے۔ ترک افواج نے شام اور عراق کے کرد کنٹرول کے علاقوں میں حالیہ مہینوں میں بمباری کی ہے۔ ترکیہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ نومبر کے استنبول بم دھماکے کے بعد ضروری تھا کہ کرد علاقوں میں بمباری کی جائے۔ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے خلاف افغان پروفیسر نے لائیو ٹی وی شو میں اپنے تعلیمی سرٹیفکیٹس پھاڑ دیے۔ سوشل میڈیا پر کابل یونیورسٹی کے پروفیسر کو ان کے سرٹیفکیٹس پھاڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کابل یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا تھا کہ اگر افغان ماؤں اور بہنوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں تو مجھے بھی ان سرٹیفکیٹس کو رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ افغانستان میں دوستو تعلیم کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ دوستو، طالبان حکومت نے یونیورسٹی کی طالبات پر کلاسز اٹینڈ کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ لڑکیوں کے اسکول کی تعلیم پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ چائنا میں کورونا کی نئی لہر میں ہاسپٹل اور مردہ خانوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ چائنا میں کورونا کی نئی لہر نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یومیہ کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث طبی سہولیات کے اداروں پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ یومیہ کیسز میں اضافے کے باعث ہسپتالوں اور مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ ایمرجنسی اور انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں بستر کم پڑ گئے ہیں۔ مریض ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ چائنا میں کورونا کی نئی شکل کا ویرینٹ تیزی سے دیگر ممالک میں بھی پھیل رہا ہے، جس کے باعث کئی ممالک چائنا پر سفری پابندیوں کے قوانین کے نفاذ پر غور کر رہے ہیں۔ ایک دن میں لاکھوں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ قبرستانوں میں بھی معمول سے کہیں زیادہ میتیں لائی جا رہی ہیں، جو زیادہ تر کورونا کے باعث مارے جا رہے ہیں۔ قبرستانوں کے انتظام سے منسلک ایک شخص نے میڈیا کو بتایا کہ باڈیز اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ کئی قبرستانوں میں 1 سال تک نئی جگہ ملنے کا امکان نہیں ہے۔ گورکن کا کہنا تھا کہ اوسطاً دن میں 200 مردوں کو دفنا رہے ہیں، کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں مل رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مشرقی پاکستان میں سب سے بڑی جماعت کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، ابھی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر آئندہ عام انتخابات میں کوئی دھاندلی کی گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم صرف ڈرائنگ روم کی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ جنرل باجوہ کے ساتھ ہماری حکومت کے اچھے ورکنگ ریلیشنز رہے۔
جنرل باجوہ کے نزدیک سیاستدانوں کی کرپشن بے معنی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مفادات بیرون ملک میں ہیں۔ جب دونوں خاندانوں کے مفادات پاکستان سے نہیں تو ان کے ساتھ میثاق معیشت کیسے کریں؟ ہماری حکومت میں ڈیفالٹ کا خطرہ 5% تھا جو اب 90% ہو چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک پر قبضہ گروپ کا راج اور جنگل کا قانون ہے۔ چند روز پہلے دوستو، عمران خان نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں الیکشن کرانے جا رہی ہے۔ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخابات تو کروانا ہی پڑیں گے۔ جبکہ آج انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے روس کو بڑا دھچکا دینے والی دھمکی دراصل روسی صدر پوٹن کو جان سے مارنے کی دھمکی اور کوشش ہے۔ امریکہ حقیقتاً سب سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں نے روس کو جو دھمکی دی تھی وہ در حقیقت روس کے سربراہ کو جسمانی طور پر ختم کرنے کی تھی۔ روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی یا جو ان خیالات کی سرپرستی کرتا ہے تو وہ اس طرح کے منصوبے کے ممکنہ نتائج کے متعلق بھی احتیاط سے سوچے۔ یوکرین حکومت کی غیر منطقی اشتعال انگیزیوں کو بھی یاد رکھا جائے جس نے نیٹو ممالک سے روس پر قبل از وقت جوہری حملے شروع کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ قابل قبول حد سے باہر ہے۔ روس نے 24 فروری کو دوستو یوکرین میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا جس کا بنیادی مقصد دنیا کو بتایا گیا تھا کہ یوکرین سے نازی ازم ختم کرنا اور اسے غیر مسلح کرنا ہے، کیونکہ یہ روس کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جبکہ یوکرین اور اس کے اتحادیوں کا کہنا تھا کہ روسی حملہ ایک نو آبادیاتی زمین پر قبضہ کرنے کے مترادف ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اب روس اور امریکہ کے درمیان معمول کے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ معمول کے روابط قائم کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ واضح طور پر کہتی ہے کہ اس کا مقصد روس کو شکست دینا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی امور جان بولٹن نے ایک انٹرویو کے دوران واضح طور پر کہا تھا کہ اگر روس نے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا تو امریکہ صدر پوٹن کو جان سے مار سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایرانی جنرل کی بھی مثال دی تھی۔ ایک کشمیری نوجوان نے پائلٹ بن کر اپنی ماں کی خانہ کعبہ لے جانے کی دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ مقبوضہ وادی سے تعلق رکھنے والے عامر راشد وانی نے کہا کہ ان کی والدہ نے اسکول کے زمانے میں ایک کارڈ لکھ کر میرے سینے میں لگایا تھا۔ والدہ کہتی تھی کہ تم پائلٹ بننا اور مجھے اپنے طیارے میں مکہ معظمہ لے جانا۔ عامر راشد وانی نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کا خواب پورا کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری ماں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کی خواہش لیے اسی طیارے میں بیٹھی ہے جسے میں اڑا رہا ہوں۔ ماں کا خواب پورا کرنے والے اس نوجوان کی پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں الحفائر میں ایک کثیر منزلہ ہوٹل کی عمارت کی دوسری عمارت کی طرف جھکاؤ کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ہوٹل خالی کروا لیا۔ یہ عمارت اپنے ساتھ ایک اور کئی منزلہ عمارت کی طرف جھکی دکھائی گئی۔ یہ سڑک شاہراہ عام پر واقع ہے جہاں اور بھی ایسی کئی کثیر منزلہ عمارتیں موجود ہیں۔ ویڈیو میں عمارت کو بائیں جانب واضح جھکاؤ کی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ سول ڈیفنس کے حکام نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر عمارت خالی کروا لی اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ عمارت کو رہائشیوں سے احتیاط کے طور پر مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمارت کی حالت اور اجازت ناموں تک رسائی اور رہائش کے لیے اس کی حفاظت کو یقینی بنانے تک اس جگہ کو راہگیروں سے بچانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک 18 سالہ افغان لڑکی نے افغانستان کے نئے حکمرانوں کی جانب سے لڑکیوں کی یونیورسٹی میں تعلیم پر پابندی کے خلاف منفرد انداز میں احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ مروہ نامی لڑکی نے اتوار کو کابل یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے چند میٹر کے فاصلے پر تنہا کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ مروہ کا کہنا تھا کہ یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں
اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کے دیے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے خود کو بہت مضبوط تصور کر رہی ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان میں خواتین کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ طالبان کی جانب سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ایسے مظاہرے مزید کم ہو گئے ہیں۔ ان مظاہروں میں شرکت کرنے والی خواتین کو گرفتاری، تشدد اور معاشرے میں بدنامی کا خطرہ رہتا ہے، لیکن مروہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے خواتین کی یونیورسٹی میں تعلیم پر پابندی عائد کی گئی تو اس پر پوری دنیا سے رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اس فیصلے کے خلاف کچھ خواتین نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں فوری طور پر طالبان نے منتشر کر دیا تھا۔ مروہ کابل یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے طالبان اہلکاروں کے سامنے ہاتھ میں ایک پلے کارڈ اٹھا کر کھڑی رہی، جس پر عربی زبان کا لفظ اقرا یعنی پڑھو درج تھا۔ مروہ کے مطابق طالبان نے مجھ سے بد کلامی کی، لیکن میں سکون سے وہیں کھڑی رہی۔ میں تنہا افغان لڑکی کی طاقت دکھانا چاہتی تھی۔ اکیلا شخص بھی جبر کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب میری دوسری بہنیں دیکھیں گی کہ ایک لڑکی طالبان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے تو یہ طالبان کو شکست دینے کے لیے اٹھنے میں ان کی مدد کریں گی۔ طالبان کا موقف ہے کہ یہ پابندیاں اس لیے عائد کی گئی ہیں کہ خواتین اسلامی طرز لباس کی پابندی نہیں کر رہی تھیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق رات میں 1 گھنٹہ اضافی نیند سے کورونا میں مبتلا ہونے کے خطرات کو 12% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس اسٹڈی میں ایسے 2800 سے زائد فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو شامل کیا گیا تھا جو اس وبا کے آغاز سے تاحال کورونا کا سامنا کر رہے تھے۔ تحقیق میں شامل جن ہیلتھ کیئر ورکرز کو رات میں سونے کے لیے 1 گھنٹہ اضافی وقت دیا گیا، ان میں کورونا میں مبتلا ہونے کا خطرہ 12% تک کم ہو گیا، جبکہ وہ ورکرز جو گہری نیند سونے میں ناکام رہے، ان میں کورونا سے متاثر ہونے کے خطرات بڑھ گئے۔ اس نئی تحقیق کے بارے میں اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی ویکسینز میڈیکل سینٹر میں سلیپ میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر ہول فنگر کا کہنا ہے کہ نیند میں کمی سے انسانی جسم بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہیلتھ ورکرز میں کورونا میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسی نوعیت کی ایک تحقیق گزشتہ سال US نیشنل لائبریری آف سائنس میں شائع ہو چکی ہے، جس میں کورونا میں مبتلا ہونے والے ایسے افراد جنہوں نے اس بیماری کا شکار ہونے سے 1 ہفتے قبل بھرپور نیند نہیں لی تھی، ان کے جسم میں اس کورونا نے بہت نقصان پہنچایا۔ ہمارا جسم انفیکشن سے لڑتے ہوئے ایک پروٹین سائٹوکینز خارج کرتا ہے جس سے نیند آتی ہے، اور بھرپور نیند نہ صرف ہمارے مدافعتی نظام بلکہ ہماری زندگی کے معیار کو بھی بہتر بناتی ہے۔ اٹلی کے 2 قصبوں گیرانا اور کسورزو کی درمیانی سرحد پر واقع یہ درخت بے حد منفرد اور انوکھا ہے۔ در حقیقت یہ ایک نہیں 2 درخت ہیں، جن میں سے ایک درخت دوسرے کے اوپر اگا ہوا ہے۔ ملبیری کے درخت کی جڑیں زمین میں ہیں، جبکہ اس کے اوپر چیری کا درخت ہے۔ درخت پہ درخت کی دنیا میں یہ واحد مثال ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ چیری کا درخت ملبیری کے اوپر کیسے اگایا۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ کسی پرندے نے چیری کا بیج ملبیری کے درخت پر گرا دیا ہوگا۔ موزوں ماحول ملتے ہی چیری کا بیج پھوٹنے لگا ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس کی جڑیں ملبیری کے تنے کے اندر سے گزرتی ہوئی زمین تک پہنچ گئی ہوں گی۔ اگر آپ سے زہر پیدا کرنے والے جاندار کا پوچھا جائے تو یقیناً آپ سانپ، بچھو یا کسی دوسرے جانور کا نام لیں گے، لیکن ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ انسانوں میں بھی زہر پیدا کرنے کی ٹول کٹ موجود ہوتی ہے۔ جاپان کے اوکیناوا انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ہونے والی اس تحقیق کے مطابق انسانوں میں موجود لچکدار جین کا یہ گچھا خاص طور پر لعاب دہن یعنی تھوک کے غدود کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ منہ کا زہر عالم حیوانات میں بہت عام ہے، لیکن موجودہ دودھ پلانے والے حیوانات میں سب سے اونچے درجہ کے حیوانوں میں سے صرف مکڑیوں، سانپوں اور لورس یعنی درختوں پر بسیرا کرنے اور رات کو باہر نکلنے ایشیا اور افریقہ کا ممالیہ کو ہی زہریلا مانا جاتا ہے۔
تحقیق میں شامل مشہور ماہر حیاتیات الیگزینڈر مائک کا کہنا ہے کہ ماہرین حیاتیات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ منہ میں لعاب دہن کے غدود در حقیقت زہر کے ترمیم شدہ غدود ہیں۔ الیگزینڈر کی ٹیم کو سانپ کے زہر میں ایسے جینز کا جھرمٹ ملا ہے جو کہ تمام انڈے دینے والے جانوروں کے ٹیشوز میں عام تھا۔ ان میں سے بہت سے جینز تہ در تہ پروٹین میں لپٹے ہوئے تھے اور ایسے جانور بڑی مقدار میں پروٹین سے بنے ہوئے زہر کو ہی تیار کرتے ہیں۔ اسی نوعیت کی منظم جینز انسانوں کے لعاب دہن کے غدودوں میں بھی وافر مقدار میں پائے گئے جو کہ لعاب دہن میں پائے جانے والی پروٹین کو بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں، اور یہی پروٹین بہت۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔